بچہ جو ہوتا ہے نا صبح صبح اٹھتا ہے, اسے سب سے بڑی جو ٹینشن ہوتی ہے نا, وہ یار میں نے کپڑے بدل لے. گھر میں ایک بچہ اٹھتا ہے, وہ ٹائی شرٹ پینٹ پہنتا ہے, اور وہ اس کو یہ نہیں پتا میں کیوں پہن رہا ہوں, مطلب پرپز نہیں بتایا, پرپز نہیں پتا, بالکل نہیں پتا, پتا ہے کہ یہ پہننا ہے, ہاں کیوں پہننا ہے نہیں پتا. ڈسپلن جو ہوتا ہے نا شیان, ڈسپلن مائنڈ میں ہوتا ہے, ڈسپلن کپڑوں میں نہیں ہوتا. یہی تو یہ بات میں نہیں سمجھ آتی. کیونکہ ہماری جو نیشن ہے بڑی پیٹریوٹک نیشن ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, تو ان کو ہر چیز اپنی تشبیہ دینی ہوتی ہے فوج کے ساتھ, اور جو کہ اچھی بات ہے. اب جس کے اب ہر کسی کی اپنی چوائسیز ہیں, تو یہ اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اگر اسکول کا بچہ ہے. السلام علیکم ناظرین اکرام, میں اور شایان کلاس فیلو ہیں, اور آج ہم اپنی گریجویشن مکمل کر چکے ہیں, یعنی کہ ہم نے اپنی زندگی کے 16 سال تعلیم حاصل کرنے میں صرف کر دیے. تو ہم ظاہر سی بات ہے جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک تعلیمی نظام سے گزر رہے تھے, ایک نظام تعلیم تھا جس کے اندر ہم نے اپنے 16 سال زندگی کے گزار دیے. تو پھر یہ میرا حق حاصل ہے مجھے کہ میں اپنے جو 16 سال گزارے ہیں اس کے بعد اس نظام تعلیم کے اوپر کچھ تنقید کر سکوں, اس کے اوپر کچھ سوال اٹھا سکوں, اور پھر ان سوالات اٹھانے کے بعد میں یہ بتا سکوں کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں موجود ہیں, اس کے اندر کیا کیا کمیاں موجود ہیں, اس کے اندر کیا کیا کوتاہیاں موجود ہیں, اور ہم ان کو کیسے درست کر سکتے ہیں. ہم اس پوڈ کاسٹ میں صرف تنقید نہیں کریں گے, بلکہ اس تنقید کے ساتھ ساتھ ان مسائل کے حل پہ بھی بات کریں گے. ناظرین اکرام, یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, ہم اسٹوڈنٹس ہیں, اور چونکہ ہم نے یہاں پہ وقت گزارا ہے, کوئی شخص کسی چیز پہ بہتر تنقید تبھی کر سکتا ہے جب وہ اس سسٹم کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہو. تو ناظرین اکرام, یہ بتائیے کہ ہم نے یا ہم اسٹوڈنٹ سے بہتر اس نظام تعلیم پہ کون تنقید کر سکتا ہے, کون اس پہ بات کر سکتا ہے, اس کے مسائل کے بارے میں کون گفتگو کر سکتا ہے. تو آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں اسی موضوع پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے شایان. السلام علیکم شایان, کیسے ہو؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے شایان؟ بھائی ٹھیک ہے. بڑے ہی عجیب ہو گئے ہو, اتنے دنوں سے آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اور آج آپ وہ بھی آج بڑی منتیں کر کے آپ کو لائیں گے. بس بیچلرز کے کام ہی کچھ اور ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیں. اچھا, اور سب فٹ فاٹ ہے الحمدللہ. میں سوچ رہا تھا یہ پوڈ کاسٹ ٹو دا پرنسپل لکھنی ہے یا ٹو دا ایگزامنر. یار یہ وقت پاکستان کے ان لوگوں کے لیے ہے جو پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہیں, جن کے پاس فیصلے کی طاقت ہے. ہاں, فیصلے کی طاقت ہے. ان لوگوں کی نظر جو ہے نا, ایک چھوٹا سا ہمارا پیغام ہوگا, ویڈیو پیغام ہوگا. یار شایان, میں آپ کو کیا بتاؤں, میں ایک ٹیچر ہوں, پڑھاتا بھی ہوں بچوں کو. تو میرے پڑھانے کا اسٹائل بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ میں اس نظام تعلیم سے جو ہے نا بالکل اتفاق نہیں کرتا. جب میں اس سے اتفاق نہیں کرتا تو میں اپنے طریقے سے لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں نے دیکھا یار, ابھی ریسنٹلی میں کچھ دن پہلے پڑھا رہا تھا, تو یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جو نئی کتاب آئی ہے نا یار, غلطیوں سے بھری پڑی ہے. لٹرلی آپ 9th کی فزکس کی کتاب کھولیں اور آپ اس کی جو سائنٹیفک کیا کہتے ہیں نوٹیشن والا جو ٹاپک ہے اس کو کھولیں, اس کی جہاں پہ وہ ایگزامپل دے رہا ہے وہاں پہ جائیں, تو آپ کو نظر آئے گا. مجھے پیج نمبر زبانی یاد نہیں ہے, میں اس پہ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا, اس کے اندر میں سارے فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے نا وہاں پہ کلیئر کر دوں گا. وہاں پہ جناب اعلیٰ جہاں پہ 10⁻² ہوتا ہے وہاں پہ ملی میٹر لکھا ہوا ہے, یعنی کہ جہاں پہ سینٹی ہونا چاہیے وہاں پہ ملی لکھا ہوا ہے, جہاں پہ اسٹار. یہ تو مطلب اور پھر اس طرح کی غلطیاں, اور پتہ ہے کیسی غلطیاں. ایک غلطیاں ایسی ہیں کہ جو چلے مس پرنٹ ہو گئے جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نالائق لوگ ہیں, آپ نے اتنے پیسے ضائع کیے اور بک کو پروف ریڈ نہیں کیا. پروف ریڈ کیے بنا آپ نے بک اتنی ہزاروں کی تعداد میں بک کتابیں پبلش کر دی. کاشف صاحب کو پتہ ہے 5 دفعہ ریڈ کرتے ہیں تھیسس کو. ہاں یار, ہمارے پروفیسر ہیں یار, ہم تھک گئے کہ ہمارا تھیسس انہوں نے 5 سے 4 دفعہ انہوں نے جو ہے نا ہماری غلطیاں نکالی, پروف ریڈنگ کروا کے میں مار دیا. لیکن یہاں پہ کیا ہوا, آپ اتنا بڑا ادارہ ہے, پورا ملک ہے, نظام ہے, اور آپ نے ایک کتاب پبلش کی ہزاروں کی تعداد میں, اور آپ نے اس کو پروف ریڈ نہیں کیا, اور اس کے اندر غلطیاں, جہاں پہ اسٹار ہے نا وہاں پہ اسٹارٹ لکھا ہوا ہے, وہاں پہ لکھا ہوا ہے جو نیئرسٹ اسٹار ہے ہمارا وہ الفا سینچوری ہے جو ہمارے بالکل قریب ہے, تو اس کے اسٹارٹ لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری غلطیاں ہیں جو کہ, اچھا یہ ہوگی ریٹن میں غلطیاں جو کہ آپ کی پرنٹ میں. دوسری قسم کی غلطیاں کیسی ہیں, جو کنسپٹ کی غلطیاں ہیں, جس طرح سائنٹیفک نوٹیشن غلط لکھی ہوئی ہے. بچوں کو ایگزامپل دے رہے ہیں, اوپر سائنٹیفک نوٹیشن ٹھیک ہے اس نے آپ نے لکھا ہوا ہے, لیکن آپ اس کی ایگزامپل سے غلط دے رہے ہیں. جو بچہ وہ غلط ایگزامپل پڑھے گا وہ کیا سیکھے گا, کنسپٹ مجھے خود بتاؤ ہے. اور پھر آگے تیسرے قسم کی غلطیاں کیا ہیں یار, اسی کتاب کا میرے خیال سے تیسرا چیپٹر ہے, اس کے اندر جو ہے نا فنڈامنٹل فورسز آف نیچر کی بات کرتا ہے. ایک صفحہ لکھتا ہے فنڈامنٹل فورسز آف نیچر کے اوپر وہ بندہ, ٹھیک ہے, اور کتاب کے شروع میں 1.5 درجن پروفیسروں کے نام لکھے ہوئے.
اندازہ کریں یار کریڈٹ دینے کا ایک پیج میں مطلب ان کی شروع میں نا وہ 1.5 درجن کوئی لوگ ہیں جنہوں نے ریویو کیے, اس نے وہ سمرائز کر لیا ایک پیج میں. ایک پیج کے اندر اس نے یار اتنی بڑی بڑی ٹرمینالوجیز یوز کر دی, اتنی بڑی بڑی ٹرمینالوجیز یوز کر دی اس نے کہ بھائی میڈیٹر, اچھا اس نے فار ایگزامپل میڈیٹرز یوز کیا اس نے 9th کی بک میں میڈیٹرز, پایانس اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے, یعنی کہ جو پوری کی پوری پارٹیکل فزکس, کوانٹم فزکس جو ہے نا, گریویٹیشنل تھیوری ایک پیج کے اندر اسے سمرائز کر دی. اصل یونیفیکیشن تھیوری تو یہ ہے پوری اصل یونیفیکیشن تھیوری ہے. اب میرے کہنے کا مقصد یہ یار پتہ نہیں پوائنٹ سے تھوڑا ہم سائڈ پہ نکل گئے لیکن بات شروع میں آ گئی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جس بچے کو ابھی یہ نہیں پتا, کیونکہ ابھی وہ 9th کا اسٹوڈنٹ ہے نا, تو 9th کے اسٹوڈنٹ میں ہی صحیح طریقے سے ایٹم کو پڑھایا جاتا ہے. ابھی اس کو ایٹم کا کنسیپٹ پورا کلیئر نہیں ہے, کیونکہ ایٹم کا کنسیپٹ فزکس کی کتاب کے اندر نہیں ہے, کیمسٹری کی کتاب کے اندر ہے, اور وہ بھی دوسرے تیسرے چیپٹر کے اندر آتا ہے. تو پیرالل میں چل رہا ہوتا ہے, لیکن ابھی تک ایٹم کا کنسیپٹ اس بچے کے ذہن میں اتنا کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا. سنا ہی ہے اس نے گلوونز کا کنسیپٹ لے کے آ گیا, اس میں کوارکس کا کنسیپٹ لے کے آ گیا, اور وہاں پہ وہ بیٹا ڈیکے کی بات جہاں پہ کرتا ہے, یہ سوری میں ٹیکنیکل بات اس لیے ہم چونکہ فزکس کا اسٹوڈنٹ تو تھوڑی آ گئی, لیکن میں اس سے ہٹوں گا. یہ ہمارے بھی بس ہمیں بھی نام ہی آتے ہیں اس لیے ہم بات کریں. نہیں اللہ کا شکر ہے اتنا نہیں ہے, لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ کہ وہ یہاں پہ کرتا ہے کہ جو ویک نیوکلیئر فورس ہوتی ہے جی, وہ بیٹا ڈیکے میں کام کرتی ہے, ریڈیو ایکٹیو. اچھا وہ پتہ کیا بتا رہا ہے کہ جو ویک نیوکلیئر فورس ہے وہ بیٹا ڈیکے کے لیے رسپانسبل ہے. اچھا یہ بچہ رٹ بھی لے گا, پیپر میں لکھ بھی دے گا کہ بیٹا ڈیکے کس لیے کیا ہوتا ہے, اس کو چھوڑ, میں تمہیں کنسیپٹ بتا رہا ہوں کہ وہ لکھ بھی دے کے بیٹا ڈیکے کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے کیا, ویک نیوکلیئر فورس. اچھا بیٹا ڈیکے تمہیں پتہ ہے کہ 10th کی بک کے اندر ریڈیو ایکٹیویٹی پڑھائی جاتی ہے, وہ بھی لاسٹ چیپٹر میں, اور وہ بھی تھوڑا سا ٹچ دیا جاتا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ کہ ایک بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہے, تو وہ یاد بھی کر لے اس کو, تو کیا اس کا فائدہ, یعنی کہ لرننگ تو کچھ نہیں ہوگی نا, کریکولم الٹا چل رہا ہے بیسیکلی, الٹا چل رہا ہے. یعنی کہ یہ وہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز کیا فیڈ کرنی ہے. لیٹر لکھتے ہیں ہاں نہیں وہ اس پہ میں نے میرا یہ پلان ہے کہ میں جو ہے نا جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان سے انشاءاللہ رابطہ کروں گا, اور یار ان سے کہیں گے یار ہمیں ٹاسک دے دیں, ہم اپنا کام لکھ دیں گے. یار اتنے نالائق ہم نہیں ایک. اچھا بہرحال کوشش کر سکتے ہیں ہم, یہ پوائنٹ ہو گیا. اس پہ اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں, لیکن اس پہ ہم الگ ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئیں گے, ایک پوری سیریز ان کی ساری غلطیاں ہم لے کے آئیں گے کہ یہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں, یہ ان کے اندر مسائل ہیں, اور یہ کیوں اس قابل ہی نہیں ان کو پڑھایا جائے. پرویز بھائی صاحب تو ایسے تو نہیں رولا ڈالتے ہیں یار, سو اختلاف ان سے, لیکن ان کو غصہ چڑھتا ہے, ٹھیک چڑھتا ہے, بالکل ٹھیک چڑھتا ہے. اچھا یار شایان ہمارے 16 سال ہو گئے نا, تو یار یہ بچوں کے اندر کریٹیوٹی کیوں نہیں آتی, کریٹیو کیوں نہیں ہوتے بچے, بالکل نلے کے دلے ہوتے ہیں, لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ اتنی پاکستان کے اندر اتنی زیادہ یوتھ ہے, حیران ہو جاتے ہیں یار. یونیورسٹی میں جائیں 30,000 بندہ پھر رہا ہوتا, سارے جوان انڈر 30, اور آپ سروے کر کے دیکھ لو کسی کے پاس کوئی کریٹیو آئیڈیا نہیں ہوگا. آپ تو بچوں کی بات کر رہے ہیں, بڑوں کے پاس بھی کریٹیو آئیڈیاز نہیں ہیں یار. لائک جو گریجویٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک بڑا ہوتا ہے, وہ قوم کے سب سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں جو اس ایج میں ہوتے ہیں 20s 30s میں, تو یہ لوگ کریٹیو نہیں ہے. کیا سمجھتے ہو؟ اب ہمارا تو ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ معصومانہ ہی تجزیہ ہے اس بات پہ, جو ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے اسی سے بتا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم کوئی اتھارٹی نہیں ہے یار, ہم کوئی نہ تو صحافی ہیں نہ تو کوئی بہت بڑے جو ہے نا جلاد قسم کے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, ہم اسٹوڈنٹ ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم اس سسٹم سے گزر چکے ہیں, تو ہم اس پہ کریٹک کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں سے یہ تضاد شروع ہو جاتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی کیوں نہیں آتی بچے میں, شروعات ہی ہم غلط کرتے ہیں. آئی تھنک کہ بچپن سے ہی جب بچہ آپ کا اسکول جاتا ہے تو اس پہ تھوپ دی جاتی ہیں چیزیں. فار ایگزامپل یونیفارم, مجھے لگتا ہے سب سے بڑا کوئی ایک فطور ہے معاشرے کا. بچہ جو ہوتا ہے نا صبح اٹھتا ہے, اسے سب سے بڑی جو ٹینشن ہوتی ہے نا, یار میں نے کپڑے بدل لے. گھر والوں کو اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کے کپڑوں کی, دھلیں گے یہ وہ, اور جس کے گھر میں 4-5 بچے ہیں وہ ماں تو مر جاتی ہے ان کو یونیفارم پہناتے بناتے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں ایک بچہ اٹھتا ہے, وہ ٹائی شرٹ پینٹ پہنتا ہے, اور وہ اس کو یہ نہیں پتا میں کیوں پہن رہا ہوں, مطلب پرپز نہیں بتایا, پرپز نہیں پتا, بالکل نہیں پتا. پتا ہے کہ یہ پہننا ہے, ہاں کیوں پہننا ہے نہیں پتا. اور جو پہنا رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کیوں پہنانا ہے. وہ کہتے ہیں ڈسپلن آتا ہے, ڈسپلن اس چیز سے نہیں آتا. یہ کون سا ڈسپلن ہے؟ آپ اگر باہر کی کسی کنٹری میں جائیں اور مطلب وہاں پہ اسکولس دیکھیں, وہاں پہ یونیفارم نہیں ہوتے. ڈسپلن جو ہوتا ہے نا شیان, ڈسپلن مائنڈ میں ہوتا ہے, ڈسپلن کپڑوں میں نہیں ہوتا. یہی تو یہ بات میں نہیں سمجھ آتا. میں بھی اسی پہ آ رہا تھا کہ باہر وہ کپڑے کچھ بھی پہنتے ہیں, اسکول جاتے ہیں
بیسکس ان کو یہ بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے کلین ہو کے آنا ہے, اور ان میں اتنی سوچ آ جاتی ہے جب وہ اسکول جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم کلین ہو کے ہی جائیں گے, نہیں جائیں گے تو ایک awkward situation ہے یا بری چیز ہے. ہمارے بچے کو یہ نہیں پتا کہ کلین ہو کے جانا ہے, ہمارے بچے کو یہ پتا ہے کہ یونیفارم پہن کے جانا ہے. یونیفارم پہن, آپ دیکھیں کتنا کوئی بہت چھوٹا مسئلہ لگ رہا ہے لیکن ہے بہت بڑا مسئلہ. اچھا وہ بچہ اسکول جاتا ہے, اگر اس کو یہ سکھا دیا جاتا کہ بچے تم نے کلین ہونا ہے تو وہ اسکول میں جا کے یونیفارم گندی نہ کرتا. ہاں اگر اس کو دیکھیں نارملی بچے ہیں وہ کریں گے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مائنڈ کی ٹریننگ ہے نا, آپ کریں گے تو ایٹ لیسٹ 5ویں کا بچہ جا کے نا اسے یہ پتہ چل جائے گا کپڑے خود سے گندے نہیں کرنے ہمیں. ہاں صحیح, کوشش کرے گا ایٹ لیسٹ, وہ ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو جائے لیکن کوشش کرے گا کہ بھائی کپڑے گندے کرنا اچھی بات نہیں ہے. تو اب جب یونیفارم پہنا دیتے ہیں بچے کو, اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو چوائس ہے وہ ہم مار دیتے ہیں, سینس آف چوائس, اور جو اس میں چوز کرنے کی جو صلاحیت ہے کسی چیز کو. مطلب اگر آپ کسی ابھی جائیں روڈ پہ 30 35 40 50 10 20 جتنے سال کا آپ بندہ دیکھیں, اس سے پوچھیں واٹس یور فیوریٹ کلر, اس کو نہیں پتا, وہ کنفیوز ہوگا, وہ نام لے لے گا. موسٹلی لوگ کہیں گے بلیک, پتہ نہیں کیوں بلیک. اس کو چوز کرنے کا کبھی ہم نے حق دیا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ اس کو بچپن سے یونیفارم پہنایا, کالج میں یونیفارم پہنایا. تم بچے یہ پہن کے آؤ گے, بظاہر لوگ کہیں گے یار یونیفارم پہننا کتنی چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی سی بات بظاہر ہے, لیکن یہ جو امپیکٹ جو وہاں پہ کر رہی ہے وہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. وہ امپیکٹ یہ ہے کہ آپ اس بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم نے نا سسٹم جو تم پہ مسلط کر لے, من نوان تم نے, دیز آر یور چوائسز آن دا بلیک بورڈ, یہ آپ نے کر کے آنا ہے, یہ آپ کی چوائسز ہونی چاہیے. بچہ نہیں سمجھ پاتا, یعنی کہ بس آپ کو نا وہ ایک ایسا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ خود سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیوں. بس یہ سسٹم نے بتایا اسکول یونیفارم پہن کے جانا لازمی ہے, ڈسپلن ہے, تو پہن کے جانا ہے. بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے بچے کیوں یونیفارم پہن آنسر وائی, کیوں پہن کے جانا ہے. اگر کسی کو پتا ہے تو کمنٹس میں ایک آرگومنٹ دیتے ہیں نا کہ غریب کا بچہ امیر کا بچہ سیم لگتا ہے, کوئی تضاد اس میں وہ بھید بھاؤ نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا. غریب کا بچہ ان پریس شرٹ, پھٹی ہوئی پینٹ, ان پالش شوز میں ہی آئے گا, اور امیر کا بچہ اسی طرح صاف ستھرا یونیفارم بھی ہوگا لیکن صاف ستھرا, وہاں سے بھی پتہ چل جائے گا یہ غریب کا یا امیر کا. اور لنچ باکسز دیکھ لیں, the second he steps out of the school, وہ پتہ چل جائے گا کون سی چیز کو پک اپ کرنے آ رہی ہے. امیر کا بچہ وہاں برگر لے کے آئے گا, غریب کا بچہ وہ پراٹھا رول کر کے لے کے آئے گا. وہ بھی نہیں ہوگا. وہ مریم نواز آج کل ڈبے والا دودھ دے رہی ہے. تو یعنی کہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ شاہین آپ کی طرف سے یہ آ گیا کہ بیسکلی ہمیں ایک سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے, اور ہمیں اس کے پیچھے یہ نہیں بتایا جاتا کہ کیوں. مطلب ہماری جو کیوں کا سوال ہے, وائی کا سوال کا, جو انٹویٹیولی انسان کی فطرت کے اندر سے, انسان کی جبلت کے اندر سے اٹھتا ہے بچپن سے, یہ اللہ پاک نے انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے. اور اس میں مختلف طریقے ہیں, جس طرح ہیئر کٹ کی, یہ تو ایک پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ ہمیشہ آپ کو فوجی ہیئر کٹ ہونا چاہیے. ہمیں یہاں ٹک لگا دیتے تھے, ٹک اگر کسی کو پتہ ہے کٹ لگا دیتے ہیں سر پہ. اچھا یار یہ فوجی ہیئر کٹ یہ کہیں پہ اوبلیگیشن تو نہیں تھی کہ فوجی ہیئر کٹ بچوں کو کرانی ہے؟ یہ اسکولوں مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے. نہیں, اگر آفیشیل لکھت میں کوئی نہیں کسی کے پاس. کہنے کا مقصد اس سینس میں آپ سمجھو نا کہ بڑے بھائی نے کوئی حکم دیا ہو کہ بچوں کو محب وطن بنانے کے لیے, محب وطن بنانے کے لیے فوجی کٹ ہونی چاہیے. اصل میں یہ ہوتا ہے وہ کیونکہ ہماری جو نیشن ہے بڑی پیٹریوٹک نیشن ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, تو ان کو ہر چیز اپنی تشبیہ دینی ہوتی ہے فوج کے ساتھ, اور جو کہ اچھی بات ہے. اب جس کے اب ہر کسی کی اپنی چوائسیز ہیں, تو یہ اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اگر اسکول کا بچہ ہے بیشک تو فوجی لگے, اب وہ فوجی لگے. اس سے نہیں پوچھا تو بننا کیا چاہتا ہے, اس کے پاس چوائس ہے تو نہیں, آپ کو پتہ ہے, بس اس کو لگنا فوجی ہے. سیکنڈلی اگر ہم مطلب اس بات سے آگے جائیں تو جو چوائس کو جو چیز مارتی ہے بچے کو, ہم اس کو ٹوکنا کہتے ہیں لیکن اس کے اور بھی الفاظ ہوتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ جب بچے کسی گھر جاتے ہیں, اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں بڑوں کے ساتھ, اور ان کی ٹانگیں چرپائی سے نیچے نہیں پہنچتی, نیچے لگتی نہیں, ہاں وہ ٹانگیں ہلاتے ہیں یوں کر کے, تو بچے وہ ڈانٹ دیتا ہے, نہیں کر, غلط بات ہے. کیوں غلط بات ہے؟ یہ تو میرا تو بڑا اسٹرانگ پروٹیسٹ ریکارڈ ہوتا ہے اس پہ کہ یہ کیوں غلط بات ہے, مجھے بتائیں. اچھا چپل الٹی ہو جاتی ہے, چپل الٹی کر کے نہیں آنا, کیوں نہیں آنا, مطلب اس کی مجھے بتاؤ. چپل الٹی ہے سیدھی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ نیستی نحوست پھیلتی ہے. میں پوچھتا تھا نیستی کیا ہوتی ہے, نحوست کا لفظ زیادہ بہتر ہے. ہاں نحوست کیا ہوتی ہے اور کیا ریلیشن ہے؟ چپلی الٹی کرنے سے کیسے نحوست پھیل سکتی ہے؟ بس پھیلتی ہے نا.
तुमने समझ लेना है, नहीं फैलती। कहने का तो हमारे बच्चों को यही सिखाया जाता है। यानी कि नाज़रीन इकराम, हम जो बात कर रहे हैं, आपको पॉइंट समझना चाहिए कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी क्यों नहीं फैलती, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी क्यों नहीं आती, वो क्रिएटिव क्यों नहीं होते, We don't let them choose. हाँ, हम उन्हें फैसला नहीं करने देते क्रिएटिव कब होगा। मिसाल के तौर पे यार हम बात करें, अच्छा हेयर कट से वो बात करके फिर इसकी तरफ आते हैं। हेयर कट में देखें ना, वो सबको ना एक जैसे कट्टे बना देते हैं। देखिए हर बंदा है ना, उसकी अपनी शख्सियत होती है, उसके चेहरे के एतबार से, उसकी बॉडी के एतबार से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कटिंग अच्छी लगती है। मेरा एक भाई था ना, मेरा बड़ा भाई, उसके ना बाल ऐसे होते थे कि वो थोड़े सख्त बाल नहीं होते, तीलू टाइप, तो उसको ना बच्चे उसके छोटे छोटे बाल होते तो खड़े हो जाते थे आगे से, तो उसको बच्चे तंग करते थे कि तो से है, वो से नहीं होती जिसके तीलू होता है। अच्छा, तो अब उसके बाल खड़े होते, अब वो क्या चाहता था कि भाई मेरे बाल बड़े हो जाएं। अच्छा वाकई जब वो बाल बड़े करता था उसको बहुत प्यारे लगते थे। अब वो जो बड़ा हो गया ना, तो अब तो उसने बड़े बाल रखे तो बहुत प्यारे लगते हैं उसको। तो वो क्या करते थे कि भाई इसको ना स्कूल वाले इसको कट लगाते थे। अब वो इतना बुरा लगता था, उसकी बचपन की तस्वीरें देख के बंदा कहता है कोई एलियन आया है, कैसी चीज है ये, यही ना उसकी चॉइस मार दी। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं बज़ाहिर ये बहुत छोटी हैं, लेकिन असल में ये क्रिएटिविटी को मार देती है। क्यों? बच्चा खुद से, उसकी जो सलाहियत होती है खुद से फैसला करने की, वो मरती चली जाती है। और जब उसके अपना फैसला करने की सलाहियत मरती चली जाएगी तो जाहिर सी बात है वो क्रिएटिव इंसान नहीं होगा, वो फैसला नहीं कर पाएगा। अच्छा यार देखो फवाद, ये बताओ, छोड़ो इनको, होमवर्क के बारे में क्या ख्याल है? यार होमवर्क को देखो ना, मेरे नजदीक होमवर्क होना चाहिए, लेकिन वो नहीं जो हमारे होमवर्क होता है। देखो मुझे लगता है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे लगता है अगर एक बच्चा 9 घंटे स्कूल में गुजारा तो होमवर्क नहीं होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। अच्छा होमवर्क बेसिकली काइंड ऑफ मेंटल प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके माइंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैसे? मिसाल के तौर पे आपने बच्चे को ना ये समझा दिया कि 10 + 10 20 होता है, और इसके करने का तरीका ये होता है कि इस तरह हासिल लेते हैं, इस तरह कैरी करते हैं, इस तरह करके आप बच्चे को कहें कि तुम्हारा होमवर्क पता है क्या है, तुमने आज जाके सोचना है कि 100 + 100 कैसे होता है। ये बहरहाल तुम्हें प्रैक्टिस भी कर लेनी है, या 200 + 200 कैसे। तुम मुझे लिख के ना बताओ, तुम समझो। अगर काइंड ऑफ एक हद तक इत्तेफाक कर भी लेते हैं कि चलिए लिखेगा तो हाथ से प्रैक्टिस होगी, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक इसमें जो चीज है ना जो हमारे यहाँ है, वो पता है क्या है? 100 दफा लिख के ले आना। 1000 दफा लिख के ले आना। अच्छा एक लाइन लिखी होगी, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, और कितनी दफा मोहब्बत करता हूँ, 1000 दफा लिख के ले आना। अच्छा इससे क्या होता है? वो लाइन चेंज हो जाती है, पाकिस्तान मुझसे मोहब्बत करता है। पाकिस्तान के अंदर मैं थोड़े नाल मोहब्बत करता बस कर भाई। अच्छा अब इससे होता क्या शान, इससे नुकसान क्या होता है? होमवर्क का पर्पस क्या था, मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि बच्चे को जो चीज समझाई है उसकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि वो लर्न करे, लर्निंग हो जाए उसकी। लेकिन आपने क्या कर दिया? उसके ऊपर एक बोझ बना दिया, उसके माइंड के ऊपर एक बोझ बन गया। जो ही उसके माइंड के ऊपर बोझ बनेगा तो क्या होगा पता है? वो स्कूल से तंग आएगा, नफरत पैदा होगी उसके स्कूल की। वो क्या मुसीबत है ये स्कूल। जब मुझे एक बात है, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती होती, आप कभी उससे फायदा उठा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी। आपको स्कूल अच्छा नहीं लगता, आपको कॉलेज अच्छा नहीं लगता, आप उससे कुछ सीख सकेंगे? नहीं सीख सकेंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, अभी नाज़रीन काम जो हम बातें कर रहे हैं, 3-4 पॉइंट्स हमारे हो गए कि यूनिफॉर्म हो गया, उल्टी चप्पल हो गई, टांगे हिलाने वाली बात हो गई, और फिर हमारा क्या कहते हैं कटिंग की बात हो गई। ये बज़ाहिर देखने में लोगों को लगता है इससे डिसिप्लिन आ रहा है, लेकिन इससे क्रिएटिविटी मर रही है। क्रिएटिविटी क्यों मर रही है? बेसिकली आप बच्चे से फैसला करने की सलाहियत छीन रहे हैं। और ये सिर्फ ये होमवर्क वाली चीजें ये सिर्फ हमारे निज़ाम में नहीं है, ये बाहर भी है। और उस पे भी हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं। होमवर्क बेशक हो यार, होना चाहिए, लेकिन उसका पर्पस मद्देनजर रखते हुए। होमवर्क का पर्पस क्या है भाई? लर्निंग। वो मैं भी अपने बच्चों को होमवर्क देता हूँ, वो दें उनको, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड द सीन मकसद ये ना हो कि भाई हमारे स्कूल में ना पता क्या करते हैं वालिदैन, आपने होमवर्क नहीं दिया, उसकी कॉपी कंप्लीट नहीं है। और यार मुझे एक बात बताओ, ये चले छोटी क्लासेस तो हो गई ना यार, वो अलग बात है। 9-10 में जाके ना हमें कहते थे होमवर्क करके लाए। अच्छा होमवर्क में क्या होता है पता है? वो डेफिनेशन जो एज इट इज किताब के अंदर लिखी है, निशान लगा के दिया, उधर से लिख के लाना, दोबारा लिखनी। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, वो किताब में जब लिखी हुई है तो मैं क्यों लिखूं? हाँ ये है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मुझे दे में करके आऊंगा। क्रिएटिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, ये नहीं कि आपने सॉल्व करके दी हुई क्लास में और मुझे कहेंगे दोबारा इसको कॉपी करके लेके आना, पीछे से देख के आगे लिखे। अच्छा बच्चे क्या करते हैं? पीछे से देखा आगे लिखा, पीछे से देखा आगे लिखा, और उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो यानी कि होमवर्क दिया जाए 100% एंड यू कैन नॉट डिटेक्ट, डिटेक्शन नहीं हो सकती उसकी। तो कहने का मकसद ये हुआ कि सॉरी मैं बात नहीं भूल गया, होमवर्क। हाँ
ہوم ورک کے پیچھے پرپز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ پرپز کیا ہے. اچھا شایان اب ہم تھوڑا فارورڈ چلتے ہیں, کریٹیوٹی والا مسئلہ حل ہو گیا, ہم نے حل کی طرف بھی آنا. یہ چھوٹے مسئلے ہیں جو اسکولوں کے اندر ہیں, کالجز کے اندر ہیں. اوور آل سسٹم میں کیا مسئلہ ہے, یہ تو لوکل فریم میں ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ مختلف اسکول اور یہ ٹیچرس کے رویے ہیں, یہ اسکولوں کے رویے ہیں, یہ لوگوں کے رویے ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے رویے ہیں. لیکن اوور آل سسٹم کے اندر جو ہے نا کیا پرابلمس ہیں نظام تعلیم ایز اے کمپلیٹ ایز اے ہول اس کے اندر. تو آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو میرے پاس پوائنٹ ہے. میرے پاس ایک, آپ نے شاید پچھلے اس میں نیوز دیکھی ہو کہ پاکستان انسکلڈ لیبر بھیجتا ہے گلف کنٹریز میں. تو سوچنے کی بات ہے, اگر ہم لیبر انسکلڈ بھیج رہے ہیں تو ہم اسٹوڈنٹ کتنا انسکلڈ بھیج رہے ہوں گے. ہمارا لیبر انسکلڈ ہے, اس بات پہ شاید کوئی لیبر انسکلڈ ہے, لیبر نے مزدوری کرنی ہوتی ہے, مزدوری میں کیا انسکلڈنس ہوتی ہے یار, آپ اندازہ کریں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کریٹیو نہیں ہے نا, بالکل نلے کے دلے لکیر کے فقیر ہیں. بالکل, تو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہیں کہے کہ یہ بلاک یوں کر کے رکھو, انہیں کوئی کہے گا یوں کر کے رکھو, وہ یوں کر کے رکھیں گے. بالکل. ہماری جو ابھی کی مین ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی, آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ انسان, اسٹوڈنٹس, کریم. وہ ہماری بہت جاتی ہے. ہاں, اور وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کمپیٹیٹیو ہوتی ہے. اچھے لوگ ہیں لیکن ہمیں نیچے دیکھا جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہے, یا ہم اپنے دوستوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہے. دیکھیں ہم اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ, ہم نے جو تعلیم حاصل کی, ہمیں ہمارے اساتذہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں, بہت ان کا شکریہ ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ انہی لوگوں کی مہربانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بھی اسی نظام تعلیم سے نکلے. لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا بڑا اسکوپ ہے, اتنا بڑا گیپ ہے کہ جس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, تو ہم کیوں نہ کریں. آپ دیکھیں آپ کے وہی پرانے کورسز پڑھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا جب وہاں سے پروڈکٹ نکلتا ہے 16 سال کے بعد تو آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے. ہاں آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے نا, 100% آؤٹ ڈیٹڈ. وہ پروڈکٹ مارکیٹ کے لیے نہیں ہے. ہاں, وہ باہر جانے کے قابل بھی نہیں ہے. تو دیکھو آپ فار ایگزامپل ایک دودھ کا ڈبہ بنا رہے ہو اور وہ مطلب مارکیٹ کے اسٹینڈرڈس پہ نہیں, تو کوئی اسے خریدے گا نہیں. سیم از دا کیس ود اسٹوڈنٹس. جو ہمارا اسکلڈ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, جو وہ باہر جاتا ہے, اب اس کے پاس وہ اسکلز, اب لوگ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے وہ پڑھتا نہیں. اسٹوڈنٹ پڑھتا کیوں نہیں ہے, سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کو اسکل دینا سسٹم کا کام ہے, اس کو فریم ورک میں ڈالنا سسٹم کا کام ہے. وہ نہیں سیکھتا, 100 میں سے 30 بچہ نہیں سیکھے گا, 40 نہیں, 50 نہیں, 60 نہیں, یہ 40 تو سیکھنا چاہیے نا. ہاں, اگر وہ نہیں سکھا پا رہے ہیں, اس کا مطلب سسٹم میں فالٹ ہے. پچھلا پوائنٹ آپ نے کیا بیان کیا تھا, اس پہ انسکلڈ لیبر کا نہیں, انسکلڈ لیبر سے آگے ایک اور پوائنٹ تم نے بولا ہے, وہ مجھے ذہن سے نکل گیا. خیر کنٹینیو بھائی. کہ سسٹم کا جو کام ہوتا ہے نا, وہ لوگوں کو کریٹو بنانا, نکالنا ہوتا ہے, پروڈکٹ نکالنا ہوتا ہے. اچھا بہرحال وہ چیز پوائنٹ میرے ذہن میں آ جائے گا تو پھر میں دوبارہ اس پہ آ جاؤں گا. یار دیکھو, میں ایک بڑا اہم پوائنٹ یہاں پہ بیان کرنے لگا, اس کے اوپر میں بتاؤں گا اس کے اندر فالٹ کیا ہے اس نظام تعلیم کا, جو بہت بڑا مسئلہ. اس کے بعد میں اس کی سولوشن کی طرف بھی آؤں گا. یار نظام تعلیم کے اندر نا سب سے اہم کمپوننٹ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے اہم کمپوننٹ وہ ہوتا ہے ایگزامینیشن سسٹم. آپ بچوں کو جج کیسے کرتے ہیں؟ بالکل. آپ ان کو کیسے یہ جج کرتے ہیں کہ یہ بچہ اس قابل ہے کہ یہ میٹرک کی کتاب اس کو اب آتی ہے, اس کو سمجھ ہو گئی ہے, اب اس کو جو ہے نا اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے. یہ کیسے پتا چلے گا؟ ایگزامینیشن سسٹم. بالکل. اب یہاں پہ ایگزامینیشن سسٹم میں کیا جو ہے نا فالٹ ہے, وہ فالٹ یہ ہے کہ یار مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے جب میٹرک میں نے 85 میں انٹر میں ایف ایس سی میں فزکس میں سیکنڈ ایئر میں نے 85 میں سے 83 مارکس اسکور کیے. ٹھیک ہے, 85 میں سے 83 مارکس میں نے اسکور کیے اور مجھے یہ پتا تھا کہ پیپر کی بورڈ آف اسکیم یہ ہے 11 چیپٹرز تھے. مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت کی فزکس کی بک میں, آج پتہ نہیں چینج ہو گیا, 11 چیپٹرز تھے. ہر چیپٹر کے اندر 2 سے 3 لانگ کوسچن بن رہے تھے. پیپر کی بورڈ آف اسکیم میں نے دیکھی, اب مجھے ایگزیکٹ زبانی تو نہیں یاد, لیکن مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ پہلے چیپٹر میں سے اور 7ویں چیپٹر میں سے پیپر کی بورڈ آف مطلب جو لانگ کوسچن ہوتا تھا اس کے 2 پارٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے 10 کے 12 نمبر کا کوسچن تھا. تو اب مجھے پتا ہے کہ میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب پیپر کی بورڈ آف اسکیم کے مطابق میں نے تیاری کی کہ اس چیپٹر کے اندر ہیں یہ 2 لانگ بن سکتے ہیں, اس کوسچن کے اندر ہیں یہ 3 لانگ بن سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی روڈ سسٹم کو کر رہا ہے, پروموٹ کر رہا ہے. ہاں, تو میں نے کہا کہ 3-4 جو چیپٹرز تھے ان کے وہ کر لیے اور باقی کو مجھے آتے ہی نہیں تھے, اور میں 83 مارکس لے گیا. تو یہ اس وقت تو میں کامیاب ہو گیا بڑے اچھے نمبر لے کے,
لیکن اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات یہ ہے کہ آپ کا ایگزامینیشن سسٹم میری چیٹنگ کو پکڑ ہی نہیں پایا. اسے پتہ نہیں چلا مجھے وہ چیپٹر آتے ہی نہیں میں پاس ہو گیا. اور 83 مارک کا مطلب کہ آپ کا ایگزامینیشن سسٹم یہ کر رہا ہے یار یہ 95% ہے, یہ تو بہت لیول کا بندہ ہے. یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا, اتنا نالائق سسٹم آپ کا. یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کا ایگزام کا سسٹم ہے دیٹ شوڈ بی ویری ٹف. اچھا ٹف کیا ہوتا ہے؟ ٹف یہ نہیں ہوتا کہ آپ لانگ کوسچنز دیں اور شارٹ کوسچن. اچھا ایک اور سوال دیں, ایک اور ٹرم آگے جی, کنسیپچوئل کوسچن. اور وہ کنسیپچوئل کوسچن بھی کی بکس میں سارے چھپے ہوتے ہیں. بالکل کانٹریکٹس ملتے ہیں, کانٹریکٹس ملتے ہیں. سوری سمجھ گئے, کانٹریکٹس ملتے ہیں ان کو بک والا. وہ تو ظاہر سی بات ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا یار, کیوں مروانے والے ہوں گے, شریف انسان ہو. کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ سارے کنسیپچوئل بن جاتے ہیں کہ یہ کنسیپچوئل کوسچن ہوتے ہیں. اچھا اب دیکھیں کنسیپچوئل کوسچن نا یہاں پہ پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں یار اس بک میں سے بن نہیں اتنے سارے. آؤ نا مجھے بتاؤ, میں ایک ٹاپک دو اس کے میں 1000 کوسچن بنا کے دوں گا آپ کو, کیوں نہیں بن سکتے؟ نیوٹن کی پرابلمز ہیں یار. یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے چیپٹر وائز اسٹڈی کرنی ہے, لانگ کوسچنز دیکھنے ہیں, شارٹ کوسچن دیکھنے ہیں, یہ وہ دیکھنے ہیں. آپ کو ٹاپک نہیں پتا, ٹاپک نہیں مطلب میں بتاتا ہوں کہ ہم اکثر یہ ہوتا تھا کہ مجھے جواب پورا آتا تھا, سوال نہیں پتا ہوتا تھا. سوال کیا ہے؟ کیونکہ ٹاپک مجھے پتا کہ ڈوپلر ایفیکٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اچھا اس میں سوال ہی کیا تھا کہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں, جواب مجھے پورا آتا ہے, یہ آ گیا تو کیا کروں گا. تو آپ کی بات یہ کہ وہ رٹے سسٹم سے نکلتا ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ 4 لانگ کوسچن ہیں, یہ رٹنے, یہ ان میں سے 3 آئیں گے تو میں دے دوں گا. جو نظام تعلیم ایگزامینیشن سسٹم اس کے اندر بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اگر آپ کا ایگزامینیشن سسٹم بہتر ہو جائے اور وہ ایویلیویٹ, دیکھیں ایگزام کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ایویلیویٹ کرنا, یہ پتا کرنا کہ جو اس کو پڑھایا ہے وہ اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر آپ کا ایگزامینیشن سسٹم یہ جج نہیں کر سکتا تو لعنت ہے ایسے ایگزامینیشن سسٹم پہ, کیوں اس کے اندر سے چور لوگ نکل جائیں گے. یار دیکھیں پہلے تو ڈگریاں بکتی تھیں, چلے اب کچھ بہتر ہو گیا, لیکن یہ بھی ادھر اسلام آباد میں تو وہی حال ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے اب ڈپلومے بکتے ہیں. ہاں بالکل بکتے ہیں. ڈپلومے لوگ جاتے ہیں وہ غلط الیکٹریکل ڈپلومے لے کے جو جا رہے ہیں ادھر گلف کنٹریز میں جا رہے ہیں, وہاں پہ جا کے انہیں پتہ ہی نہیں ہے, الٹے سوئچ لگاتے ہیں سارے, تو پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. ایگزامینیشن سسٹم کا مقصد کیا ہو گیا کہ وہ آپ کو ایویلیویٹ کرے کہ کس کو یہ چیز آتی ہے کس کو نہیں آتی. دیکھیں ایک جس طرح مثال کے طور پہ آپ 10th میں میٹرک میں بچے کو فزکس پڑھا رہے ہیں, مقصد کیا ہے کہ جب بچہ 1 سال بعد اس کو فزکس کے بیسکس کنسیپٹس کی انڈرسٹینڈنگ بن جائے 2 سالوں بعد جب وہ میٹرک کرے, تو اگر وہ اس کی بیسکس اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے فزکس کیا ہوتا ہے اور وہ آپ کے ایگزامینیشن سسٹم سے پاس ہو گیا تو آپ کا ایگزامینیشن سسٹم فیل ہے. بالکل فیل ہے. یعنی کہ یہاں پہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس بات کو, میں اس پہ زیادہ لمبی کھینچا تانی نہیں کروں گا. کہنے کا مقصد یہ کہ اپنا ایگزامینیشن سسٹم اتنا بہتر بنا لیں. مجھے نہیں پتا, میرے پاس اس کا سولوشن بھی ہے کہ کیسے اس کو بہتر بنائیں, لیکن فی الحال اس پوڈکاسٹ میں اتنا بتا دوں کہ اس کو اتنا اچھا ضرور بنا دے اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو کہ وہ یہ ضرور پتا کر سکے کہ اس بچے کو یہ سبجیکٹ آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر آتا ہے تو اس کو پاس کرے اور پھر گریڈنگ اس کے حساب سے کرے, اگر نہیں آتا تو اس کو فیل کر دے. سیکنڈلی یہ چیز اسی کریٹیوٹی اور ایگزامینیشن کی بات میں ایڈ کرتا ہوں کہ ہمارا بچہ کچھ سیکھ کیوں نہیں پاتا, کچھ پروڈکٹیو کیوں نہیں کر پاتا. تو میری یونیورسٹی میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, لا کر رہے ہیں, وہ شریعہ لا پر پڑھ رہے ہیں, اور ان کا ایک ہوتا ہے کہ تقریباً 1 سال تک وہ عربک پڑھتے ہیں اور پھر آئی تھنک 4 سال تک وہ پھر عربک لا پڑھتے ہیں عربک میں ہی. تو ان کو لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے فار دا سیک کہ وہ بعد میں لا پڑھ سکیں اسلامک لا. تو انہوں نے مجھے بتایا, جو کہ میرا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو تھا, کہ شاہین بھائی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم عربک پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے عربک میں نہیں ہیں, ہم سوچتے اردو میں ہے, چترالی میں ہے, پشتو میں ہے, سندھی میں ہے, فارسی میں, بلوچی میں, جو بھی ہے, ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو اور لینگویج, ہماری تھاٹس کو, پھر ہماری لینگویج سے وہ تھاٹس ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں عربک میں اور پھر وہ لکھی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہہ نہیں پاتا. شاعر لوگ, جو شاعر, اگر فار ایگزامپل اقبال ہوتا, کیا اقبال انگلش میں شاعری کر سکتا تھا؟ اگر کرتا کیا اتنی اثر ڈالتی؟ اس کی تاثیر ختم ہو جاتی, ایسنس ختم ہو جاتا. تو پوائنٹ میں رہی یار, یہاں پہ بچہ سوچتا پشتو میں ہے, بولتا اردو میں ہے, لکھتا انگلش میں ہے, اور اس کو ڈانٹ پنجابی میں پڑتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ ملٹیپل لینگویجز, یہاں ہوتا ہی نہیں ہے نا, مجھے جو لگتا ہے کہ آپ
یہ میرا پرسنل ویو ہے کہ آپ اسکولنگ اسٹارٹ کرو فرام لرننگ لینگویجز, ناٹ فرام لرننگ تھاؤزینڈ آف سبجیکٹس. جیک آف آل ماسٹر آف نن ہو جاتا ہے. آپ کے بچے کو جب تک لینگویجز نہیں آئیں گی, پہلی بنیادی چیز لینگویج اس کی بہتر کرے جو پہلے اس کی نیچر. اف ہی کین ناٹ کمیونیکیٹ, ہی شی کین ناٹ کمیونیکیٹ, وہ کس طرح آگے بات پہنچائیں گے, وہ کیا سوچیں گے, کس طرح اپنے دماغ کے آئیڈیاز اپنے قلم میں اتاریں گے. بالکل. تو میں تو کنڈر گارڈن اور پلے گروپ اور یہ پرائمری اس سب کے خلاف ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بچے کو 10-12 سال لینگویج سکھاؤ, لینگویجز سکھاؤ, کہ وہ اگر ایک مختلف میں نہیں تو ایک میں آپ کی جو 5-6 تک اس کو لینگویجز سکھائی جائیں, اور اتنی اچھی لینگویج. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے انگریزی کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, ضرورت ہے. دیکھیں نا, یا تو آپ اتنے ویل اسٹیبلش ہو جائیں چائنا کی طرح کہ آپ کو دوسری زبان کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اب چائنا والے بھی آہستہ آہستہ انگریزی سیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے ہائر اسٹڈیز کے لیے ان کو ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یا تو آپ یہ کام کر لیں, ہم انگریزی نہیں چھوڑ سکتے فی الحال کیونکہ ہم ایک ٹریپ میں آ چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ زبان سیکھنا کوئی بری بات ہے, کوئی دوسری زبان, کیونکہ یار دیکھو شیان, آپ زبان, آپ کی زبان کون سی ہوتی ہے؟ آپ کی زبان وہ ہوتی ہے جو آپ کے احساسات, جو آپ کے جذبات, جو آپ کے خیالات کی ترجمانی کر سکے, کریٹیوٹی آپ کے ذہن سے قلم پہ اتار سکے, سوسائٹی میں اتار سکے. اب ایک بندہ ہے نا, میں بیسکلی پہاڑی لینگویج ہے ہماری جو گھر پہ ہم بولتے ہیں, تو جب میں گھر والوں میں بیٹھا ہوں گا یا گاؤں کے لوگوں میں بیٹھا ہوں گا تو میری زبان وہاں پہ پہاڑی ہوگی. میں بیٹھا ہوں ابھی شایان کے ساتھ, شایان پٹھان ہے, میں پنجابی ہوں, تو ابھی میری زبان اردو ہے, شایان کی زبان اردو ہے. اب شایان بیٹھا ہے پٹھانوں میں تو شایان کی زبان پشتو ہوگی. اب وہاں جب میں بیٹھوں گا تو وہاں, سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں, وہاں جب میں بیٹھوں گا تو میری جو تھاٹس میں جو ٹرانسلیشن ہوگی وہ سمپل فلو میں ہوگی, مجھے رکنا نہیں ہوگا, مجھے ایک بیریئر سے گزرنا نہیں ہوگا. یہاں پہ جب میں بیٹھا ہوں, حالانکہ مجھے اردو اچھی آتی ہے, آپ کو اچھی آتی ہے, یہاں پہ ہمیں مشکل نہیں ہو رہی, لیکن لوگوں کو ہوتی ہے. یار یہ جو لوگ بیکورڈ ایریاز سے آتے ہیں, دیکھیں ہم اسلام آباد کے قریب جو لوگ رہتے ہیں, سر آپ اسلام آباد کے قریب واگڈ میں رہتے ہیں, میں اسلام آباد کے قریب مری میں رہتا ہوں, جو قریب کے لوگ ہیں, ظاہر سی بات ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں سے چیزیں پہنچ جاتی ہیں. لیکن جو زیادہ دور سے علاقے, یار ہمارے کلاس فیلو دیکھو یار, ابھی پنجابی میں اردو بول رہے ہوتے ہیں, بالکل نہیں سمجھ, پورا لہجہ پنجابی میں ہوتا ہے ان کا. مجھے خود کریٹیو رائٹنگ کا جو ایسے تھا وہ ہم نے رٹا کیا تھا 3 پیج کا, کریٹیو رائٹنگ کا ایسے, جی اور وہ بھی رٹایا آئرنی ہے, تو وہ رٹایا گیا تھا. تو اب کیا میں کیسی کریٹیوٹی, یار ایک اور چیز, ابھی ایک اور چیز مائنڈ میں آ گئی ہے کہ اپلیکیشن, خدا کی قسم نہیں پتا ہوتا یہ اپلیکیشن کیوں ہوتی ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس کا فارمیٹ کون چینج کر رہا ہے یار, فارمیٹ کون چینج کر رہا ہے کہ ایک کتاب میں اور ہوتا ہے دوسری کتاب میں, اور پھر یہ کس صحیفے میں ہے کہ یہ فارمیٹ ہوگا تو اپلیکیشن قبول ہوگی, ورنہ آپ کی بات افسر کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. آپ مانتے ہیں 5ویں تک سبجیکٹ نہیں تھا ہماری اپلیکیشن میں, 5ویں کے بعد سبجیکٹ آیا, پھر 9ویں میں سبجیکٹ چلا گیا, 10 میں پھر سبجیکٹ آ گیا. تو مجھے نہیں پتا کہ کون اتھارٹیز ہے, پلیز یہ رپورٹ کرے کامنٹس میں کہ یہ کون بنا رہا ہے ڈیزائن اس اپلیکیشن کا. حیرانگی کی بات کہ یار وہ جو اپلیکیشن ہے کہ لازمی ہے کہ اس خاص فارمیٹ میں لکھے گا تو افسر کو سمجھ آئے گی, اور پھر کبھی بھی یہ نہیں بتایا گیا ہمیں کہ اس اپلیکیشن کو دینا کدھر. بالکل, یہ کدھر, وہ ایک الگ بات ہے کہ اپلیکیشن دینے کا پاکستان میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, معیار بھی نہیں ہوتی, وہ بھی کرو, لیکن کہنے کا مقصد کہ ایک آپ کو نا کسی چیز کی ریزننگ نہیں سکھائی جاتی. یعنی کہ ہماری جو ساری گفتگو ہے نا, اس کا سہرا اصل یا اس کا مدعا مقصد یہ ہے, کنکلوژن یہ ہے کہ یار جو کام آپ کر رہے ہیں there should be a reason behind that, اس کا ایسنس آپ کو پتا ہونا چاہیے. کیوں کر رہے ہیں, سوال ہے نا, جب آپ کیوں کا سوال بچوں کے ذہن میں اٹھائیں گے تو پھر وہ بچے کریٹیو بھی ہوں گے, خواہ وہ یونیفارم میں ہو, خواہ وہ ہیئر کٹ میں ہو, خواہ وہ ایگزامینیشن میں ہو, خواہ ایڈیشن میں ہو. ایک چیز میں دوبارہ سے کلیئر کر دوں کہ بھائی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یونیفارم کی وجہ سے بچے کریٹیو نہیں ہو پاتے, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس کل سے ختم ساری یونیفارم تو آپ ترقی کریں گے, بچے کریٹیو ہیں. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شایان غلط ہوں تو مجھے ٹھیک کریے گا کہ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کریں کہ بچوں کو بتائیں کہ کیوں یونیفارم, ٹیل ہم why should he wear it, آپ انہیں بتائیں کہ کیوں آپ لائن پہ چلیں, ٹھیک ہے, آپ انہیں یہ بتائیں کہ آپ ہوم ورک کریں تو کیوں, اس کے پیچھے ایک پرپز ہونا چاہیے. اچھا یہاں پہ اگین بات کنفیوز ہو جائے گی. ایک بہت چھوٹا پوائنٹ ہے میرے دماغ سے نکل جائے گا, جو کہ ہماری ایک اور ایگزامینیشن سسٹم کا تو مجھے فیلئر نہیں لگتا, مجھے سیوکس کا فیلئر لگتا ہے جو سوسائٹی کا ہے, کہ ہم عورتوں کی تعلیم پہ وہ نہیں دیتے, فوقیت نہیں دیتے, اور نہ اس پہ لائٹ زیادہ ڈالتے ہیں. اب اس میں وجہ پہ آتا ہوں اور بہت اہم پوائنٹ لائن پہ آتا ہوں. وہ ملک ترقی کرتے ہیں جہاں پہ مرد اور عورت اکٹھا ہو کے ترقی کرتے ہیں, دونوں مرد بھی پڑھے گا, عورت بھی پڑھے گی, دونوں اسکلفل ہوں گے, دونوں اسکلز حاصل کریں گے, تب GDP گروتھ کرے گی. ہمارے یہاں پہ عورت
اتنی پڑھ نہیں رہی. بہت کم پوش ایریاز میں لوگ پڑھتے ہوں گے, جو بہت کم لوگ یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں, اور وہ بھی بعد میں آپ کو پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ کامن ہے بچیوں کی تعلیم پہ. تو جب تک بچیاں آپ کی بچوں کی طرح تعلیم نہیں حاصل کریں گی, آپ کا ملک, آپ کا نظام کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یعنی کہ وہ مائیں ہوتی ہے نا, دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جو عورت ہے, جو مرد ہے, ایک فرد کا پڑھنا, ایک مرد کا پڑھنا ایک فرد کا پڑھنا ہوتا ہے, اور ایک عورت کا پڑھنا ایک خاندان کا پڑھنا ہوتا ہے. وہ بہت سوسائٹی کو, کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے. عورت کا پڑھا لکھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. تو میں بات کو کنکلوڈ کر لیتا ہوں کیونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرپس بتائیں لوگوں کو کہ ہم یونیفارم پہن رہے ہیں تو کیوں پہن رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. یعنی کہ جو ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک جو اکیڈیمیا کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کا مقصد یہ ہے, سب سے بنیادی مقصد, سب سے بیسک مقصد ہے نالج ٹرانسفر. سب سے بنیاد علم بچوں کے اندر منتقل ہو, پچھلی نسل کا علم اگلی نسل کے اندر. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے اندر اخلاقیات پیدا کی جائیں, بالکل, تاکہ وہ کل بڑے ہو کے سوسائٹی کے اندر چور نہ بنے, تاکہ وہ کل سوسائٹی کے اندر بڑے ہو کے انتہا پسند نہ بنے, دہشت گرد نہ بنے. سوسائٹی کے اندر بڑے ہو کے ان کے اندر ایک ٹالرنس ہو, دوسرے کو اسپیس دینے کی جو ہے نا ان کے اندر ایک روش ہو, بوجھ نہ بنے. ہاں بالکل, وہ سوسائٹی کو بوجھ نہ بنے. وہ یہ جان سکے کہ میں بڑا ہو کے سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو ویلیو ایڈ کروں گا, میں سوسائٹی کے لیے کوئی بہتر کام کروں گا. یہ ان کے اندر موجود ہونا چاہیے. یہ کیسے کیا جائے, یعنی کہ پہلی چیز آ گئی آپ کی ونس اگین ٹو آنسر وائی. ہاں, سیکنڈلی کہ آپ ان کو لیٹ دیم چوز, ان میں وہ چوائس کا ایک مادہ ڈالیں پلیز. ان کو سوال کرنے دیں, جواب کرنے دیں, گفتگو کرنے دیں, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کو ٹوکا نہ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. وہ پتہ ہے ایک بچپن میں ایک اور چیز آ گئی, وہ ٹیچر کی کرسی پہ نہیں بیٹھنا, کیا ہوگا, سبق نہیں یاد ہوگا. یعنی یہ ٹیچر کی بے عزتی یہ نہیں ہے کہ اس کی کرسی پہ آپ بیٹھ جائیں. ٹیچر کی بے عزتی پتہ کیا جاتا ہے, ٹیچر کی عزت کو بہت مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے کہ ٹیچر کی عزت یہ ہے کہ اس کے سامنے یوں ہو جائے. ٹیچر کی عزت پتہ ہے کیا ہے, ٹیچر کی عزت یہ کہ جو علم وہ دے رہا ہے اس کا علم حاصل کیا جائے, اس کو جذب کرو, اس کو جذب کرو. یہ ٹیچر کی عزت ہے. لیکن ٹیچر کی عزت یہاں پہ کیا سمجھی جاتی ہے کہ ٹیچر آ جائے یوں کر کے بیٹھ جائے, چلا گئے سب سے بڑا انجوائے, اسٹینڈ ایزی اٹینشن. یعنی کہ بھائی یہ جو فلاس ہیں ان کو سمجھیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اف یو ہیو اینی پوائنٹ نہیں, آئی تھنک آپ نے کنکلوڈ کر دیا. تھینک یو, السلام علیکم. ایک اور پوڈ کاسٹ میں ملیں گے انشاءاللہ. اس طرح کی پوڈ کاسٹ آتی رہے گی. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو یار لائک کر لیا کرو, چھوٹا سا چینل ہے, سبسکرائب کر لیا کرو تاکہ اچھا کنٹینٹ آپ کے لیے ہم لے کے آ سکیں. السلام علیکم. اپنے میزبان فواد احمد عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.